बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। कल आपने एक प्रोग्राम देखा, उसी की कंटिन्यूटी है। आओ उम्मीद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, रोशन मुस्तकबिल की बात करें, रोशन पाकिस्तान की बात करें। और हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारे बहुत से नौजवान चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हमने बात करनी है। कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, IT के हवाले से इनका बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया। साकिब अहमद साहब हैं, SAP के CEO हैं, बहुत शुक्रिया। शमून हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं और पाकिस्तान के लिए आप इनको सुनते भी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ एयर मार्शल जनाब अरशद मलिक साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया आप सबका। और चूँकि कल नाज़रीन हमने बात की थी कि हमें क्यों उम्मीद रखनी चाहिए, हमें क्यों यकीन रखना चाहिए इन नौजवानों के ऊपर जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो कि पाकिस्तान का 65% हैं और हर बरस जो है वो लाखों की तादाद में 18 साल के बाद वो नौजवान जो है वो पाकिस्तान की आबादी में इजाफा भी कर रहे हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है, वो क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या वो वाकई जाना चाहते हैं या यहाँ रह के अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो यहीं काम करना चाहते हैं। और ब्रेन ड्रेन जैसी जो चीज़ है वो कुछ नहीं, ब्रेन गेन कैसे होगा, इस पे बात करनी है। तो आज का जो पहला हमारा सेशन है उसमें हम गुफ्तगू ही से आगाज़ करते हैं, सवालात से ही आगाज़ करते हैं जिनका जवाब जो है वो ये शुरका देंगे। तो सबसे पहले कौन सवाल करेगा, कहाँ माइक है, किसके पास माइक है अभी? मेरा नाम आमिर ज़ैब है। हम नौजवानों को ठीक है सिक्योरिटी तो चाहिए मुल्क को, लेकिन उससे हम नौजवानों को नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट कंसर्न है। वो स्टेट का कंसर्न है, वो स्टेट के चाहिए, लेकिन स्टेट नौजवानों के लिए क्या कर रही है? मेरा सवाल है ये एयर मार्शल साहब से। दूसरा मेरा सवाल है आप तीनों ने बात की ब्रेन ड्रेन पे, लेकिन ब्रेन ड्रेन तो हमें आती है तकरीबन कोई 30 अरब या 25 अरब डॉलर्स आते हैं हर साल, वो आ जाते हैं। लेकिन मैडम ने बात की कि हम एमिरेट्स को देखते हैं या दूसरी सिंगापुर के फ्लाइंग कंपनी हमने बनाई है, उनको देखते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है। हम अपने PIA को देखते हैं, वो कोई 80 अरब में ख़रीदने को तैयार नहीं है, वो किधर चला जाता है? हम अपने एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, बहुत अच्छे ये दूसरों को तैयार करते हैं एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटीज़ दे के, स्कूल दे के, तो ये तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के हक में नहीं। हमारा विजन आगे क्या है, बिल्कुल ये इसका मतलब आप मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, फिर मैं एक एक करके सबसे बेटा आपके सवाल के जवाब में अगर आप दुनिया में देखें, किसी भी मुल्क को तरक्की करते हुए देखें, आपको यकीनन ये एहसास होगा कि सबसे बड़ा जो पैरामीटर्स है उस मुल्क का वो है सिक्योरिटी। जिस मुल्क में सिक्योरिटी है वहाँ पे चांसेस बनते हैं, जहाँ पे खुदा न खास्ता सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे कोई बंदा ना इन्वेस्ट करता है, ना यहाँ के लोग इन्वेस्ट करते हैं, ना बाहर से कोई लोग आते हैं। हमारे मुल्क में जब से आपको आज़ादी मिली आप इसी मखमसे में रहे। आपके मगरिब के मशरिक़ की तरफ जो मुल्क है वो आपकी तरफ मैली आंख से देखता रहा और हमेशा ये कहता रहा कि खुदा न खासा ये मुल्क कायम होने के लिए नहीं बना। उसके बाद अगर आप मगरिब में जाते हैं तो आपको हमेशा से धड़का लगा रहा। तो बेटा जब तक जिस मुल्क में सिक्योरिटी नहीं होगी उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। आप कैसे नहीं, उसका बहुत लंबा जवाब है, बट मैं मेरे ख्याल में अपने आप को यहाँ तक ही मैं विजन भी नहीं है ना। विजन कैसे, कमल आप भी और साकिब भाई से भी सवाल पूछूंगी, विजन कैसे आएगा? हमें पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का बजट है उसको डेफिनेटली इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे हमारे जिन ममालिक के साथ हम अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी। बहरहाल उस एजुकेशन पे तवज्जो देने की वजह से उन्होंने बहुत नाम कमाया। अच्छा फिर मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूछना है, पहले सवाल ज़्यादा ले लेते हैं जी। मेरा नाम रहीमुल्ला है। उम्मीद हम रखते हैं मुल्क से और फ्यूचर हमारा क्या होगा। उम्मीद के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इसमें 70% हकीकी आज़ादी के जानिसारान होंगे और वो इसी मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे जब ये मुल्क हमें कुछ देगा। फर्स्ट वन। सेकंड वन, नेशनलिज्म की बात की है सर आपने, तो नेशनलिज्म के लिए हमें एटलीस्ट एक ऐसा लीडर या ऐसा कोई नुमाइंदा चाहिए जो कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। अगर ऐसा कोई मेंबर आप इमरान खान के अलावा कोई और हैं तो आप दिखा दें, हम इसके विजन को फॉलो करें। मुझे इजाज़त दें तो साहब ने कुछ गुफ्तगू की, साहब का जुमला तो तीर कर गया कि
یہ ملک مجھے کچھ دے گا تو میں اس کے لیے وفادار ہوں گا اور اس کے لیے قربانی دوں گا. میں نے اپنے باپ سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا دو گے تو میں تمہارا نام اپنے ساتھ رکھوں گا. اور مجھے کینیڈی کا جملہ یاد آ رہا ہے, ڈونٹ آسک وٹ یور کنٹری کین گیو یو, آسک وٹ یو کین گیو ٹو یور کنٹری. دا ویری فیکٹ کہ میری پہچان پاکستان ہے, اور مجھے ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ پروردگار عالم خواہشیں پوری کر دیتا ہے, ہوس کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. سو فیصلہ تو کیجئے کہ آپ کی ہوس کیا ہے اور آپ کی خواہش کیا ہے. بالکل. اگر آپ کا تمام تر نقطہ نظر تعلیم سے ایک ٹائی لگی نوکری ہے تو شاید وہ پورا نہ ہو, لیکن اگر آپ کا خیال شعور کا ہے, فکر کا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخصیت بھی شے ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیان بھی آنا چاہیے اور کچھ آگہی بھی ہو, تو پھر تعلیم کو اس نگاہ سے بھی دیکھ لیجئے. جس دوڑ میں آپ پڑ گئے ہیں کوئک منی کی, کتنی جلدی کتنا زیادہ بنائیں گے, اور اس کے لیے پھر مجھے افتخار عارف صاحب یاد آ جائیں گے کہ شکم کی آگ لیے پھرتی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. کیا بات ہے, درست. آپ فیصلہ تو کیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اس وقت پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کتنے کسانوں کے بچے کسان بننا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں بننا چاہتے. پاکستان کو کسی صورت بھی ہائر ایجوکیشن نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں آپ کے سامنے بہت احترام کے ساتھ آئین کی اسکیم لکھ دیتا ہوں. 25 آئین کا یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کر 14 سال تک کے ہر بچے کو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, پرائمری ایجوکیشن. آرٹیکل 37B پہ چلے جائیے, جو پرنسپلز آف پالیسی ہے, فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. سیکنڈری ایجوکیشن, اس کے بعد ووکیشنل ٹریننگ, اور سب سے آخر میں ہائر ایجوکیشن. آپ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ڈگری پکڑا دیں گے تو مجھے بتائیے کہ اس ملک میں پلمبنگ کے شعبے کا کیا ہوگا, اس ملک میں زراعت کے شعبے کا کیا ہوگا, یہاں سکل لیبر ہماری انڈسٹری کو کہاں سے ملے گی, یہاں ٹیکنیشین کہاں سے آئے گا. یہ سارے ادارے بھی تو ایک مشین کو چلانے کو ضروری ہے یا نہیں ہے. اور اس طرف پے در پے ہمارے ہاں سیاسی نظام جو ٹوٹتا رہا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں امید کی ڈور بھی ٹوٹی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جواب میں سب کچھ چھوڑ کر شکم مادر پہ لات مار دیں. ایسا تو نہیں ہوگا. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کون بدلے؟ تو ہمیں حقوق کے ساتھ اپنے فرائض پر بھی بات کرنا ہے. جی چلیے. میرا نام عبداللہ شادمان ہے اور تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. جس طرح کول چیمہ میم نے بتایا کہ آج کل بہت سارے ایسے سکلز ہیں, جیسے کہ انہوں نے بات کر دی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, اس طرح ای کامرس اور بہت ساری چیزیں جس کو ایک نوجوان سیکھ کر مطلب اچھا خاصا کما سکتا ہے. جب وہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا, باقی دنیا 5G اور 6G کی طرف بڑھ رہی ہے, 5G کے بعد 6G کی طرف بڑھ رہی ہے, اور وہاں پر 3G اور 4G تک نہیں چل رہا, تو وہاں پر ایک نوجوان جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کس طرح سیکھ سکتا ہے, وہاں پر وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح سیکھ سکتا ہے. دیکھیں پاکستان, میں آسٹریلیا سے آئی ہوں, آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. آسٹریلیا جو ہے وہ ایک بہت سپارس کنٹری ہے. سپارس کنٹری کا کیا مطلب ہے کہ آسٹریلیا کی جو سائز ہے ملک کا وہ تقریباً امریکہ جتنا ہے, مگر جو اس کی پاپولیشن ہے وہ کراچی جتنی ہے, 20 ملین کی پاپولیشن ہے صرف. تو وہاں پہ آپ ذرا سا سٹی سے باہر چلے جائیں, کنیکٹیوٹی 2G کیا مطلب کوئی کنیکٹیوٹی آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. موبائل بھی نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کیونکہ جو موبائل کمپنیز ہوتی ہیں, براڈ بینڈ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ کمرشل ہوتی ہیں, اور ان کو وہ تو پروفٹ پہ چلتی ہیں کہ جہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ انٹرنیٹ بچھا دیں گی, وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی لے آئیں گی, جہاں سے نہیں ملے گا وہاں پہ نہیں لے کر آئیں گی. پاکستان میں جتنی براڈ بینڈ, اور میں آپ کو یہ ہمارا خیال ہے پاکستان میں بیٹھے کے باہر کے ملکوں میں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت سارے باہر کے ملکوں سے ہو کر آئی ہوں, باہر کام کیا ہے, سسکو میں گلوبل ڈائریکٹر رہی ہوں. جتنی براڈ بینڈ پینیٹریشن پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے, بہت کم ملکوں میں اتنی براڈ بینڈ پینیٹریشن ہے. جتنی اسمارٹ فون پینیٹریشن پاکستان کے اندر موجود ہے, بہت کم ملکوں میں اتنی اسمارٹ فون پینیٹریشن موجود ہے. سمپلی اس لیے کیونکہ وہ کنٹری اسپارس ہیں, پاپولیشن ڈینسٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر پاپولیشن ڈینسٹی ہے. پاکستان کے اندر کم اسکوائر ایریا میں
زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی زیادہ نہیں ہے. مطلب کہ گاؤں میں اگر آپ براڈ بینڈ بچھا دیں یا 5G یا 4G دے دیں تو وہاں پہ آپ ریکیوپریٹ نہیں کر سکتے اپنی انویسٹمنٹ، کیونکہ پیئنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. مگر براڈ بینڈ ایٹ لیسٹ موبائل کوریج بہت ساری جگہوں پہ پاکستان میں موجود ہے، جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہے بائی دا وے. اور اس وجہ سے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت جو ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان میں وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا. میں جس کمپنی میں جو میری کمپنی ہے مائی امپیکٹ میٹر، اس میں ہم گروسری دیتے ہیں اور گروسری کے لیے ہمیں، کیونکہ ایپ بیسڈ ہے سارا سسٹم، ایپ بیسڈ ہے سارا سسٹم، موبائل بیسڈ ہے، تو اس میں ہمیں جو دکانداروں کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، جموں میں ہے، اندرون سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، مگر ان کو ہم کانٹیکٹ کر پاتے ہیں بیکاز دیر سم فارم آف کنیکٹیوٹی پھر بھی اویلیبل ہے وہاں پہ. جبکہ وہاں پہ جو جس ملک کی آپ بات کریں بہت سارے ممالک میں نہیں ہے، حالانکہ اتنے ریموٹ ایریاز ہیں، اتنے ریموٹ ایریاز ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کنیکٹیوٹی موجود ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ریسورسز ہمیں ہیں ان کو امپروو کرنے، دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ امپروومنٹ کا روم نہیں ہے، امپروومنٹ کا روم ہے. میں اسی سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نینجنگ یہاں جہاں پہ یہ J10C کا جو ریڈار ہے یہ بنتا ہے، اس نینجنگ کے وہ بہت بڑا شہر ہے، بہت مشہور تاریخی شہر ہے. تو وہاں سے بیجنگ تک ہم نے ٹرین پہ سفر کیا تو ایک جگہ ہمیں رکنا پڑا. تو ایک بہت ہی چھوٹا قصبہ ٹائپ تھا جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے. تو میں وہاں جا دیکھا تو میں نے دیکھا بڑے برے حالات تھے. میں نے ایک خاتون خانہ جو ہمیں کھانا دے رہی تھی بیکاز ہوٹل نہیں تھے، اس سے میں نے کہا انٹرپریٹر سے کہ اسے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیجنگ، شنگھائی اور نینجنگ میں کیا حالات ہیں، کیا ترقی ہے، کیا روشنی ہے. اس خاتون نے مجھے ایسی زبردست بات کی. اس نے کہا اس کو بتاؤ کہ یہ ایک مرحلہ وار ترقی ہوتی ہے. میں اپنا کام کر رہی ہوں، جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو ہم بیجنگ اور شنگھائی سے بھی آگے نکلیں گے. لیکن اگر میں آج بیجنگ اور شنگھائی کو اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اپنا کام چھوڑ دوں تو شاید میں اتنی ترقی نہیں کر سکتا. بالکل، یہ ہم جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں نا کہ دوسرا کرے ہم نہ کریں، وہ میرا خیال ہے اس میں سے ہمیں نکلنا، اور وہ لیڈرشپ کا کام ہے. بائی دا وے یہ بھائی آپ یہ کرنا چاہتے خاتون کے پاس بھی آ رہی ہوں، یہ خاتون ہے، پہلے میں ان کو لے لیتی ہوں، بلکہ مجھے دیجیے مائک. اچھا آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ چلے کر لیں. ہاں السلام علیکم. میں اکٹھے 2 سوال لیتی ہوں، ایک آپ کا لیتی ہوں ایک ادھر، پھر ان کا لیتی ہوں. میرا نام زرپاش ہے، میں سوات سے ہوں. میرا جو سوال ہے اٹس بیسکلی ریگارڈنگ ویمن امپاورمنٹ، ایک ڈائیورسٹی کے کانٹیکسٹ میں، اور دوسرا یہ ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گی. تو اب پاکستان میں ڈائیورسٹی بہت ہے، اینڈ دیٹس اے اسٹرینتھ مجھے لگتا ہے. KPK کی بات کر لے، بلوچستان میں بات کر لے، لیکن ادھر کچھ کلچرل نارمز ہوتے ہیں. تو ان نارمز کی وجہ سے ویمن جو ہیں دے آر ناٹ گیٹنگ امپاورڈ. ان کے اور لائک جیسے انہوں نے بات کی ہماری 48-49% پاپولیشن ویمن کی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ان میں سے 30% بھی کام کریں تو اٹ کین برنگ اے لاٹ آف چینج. بالکل، اٹ کین برنگ اے لاٹ آف چینج. بہت اچھا سوال ہے. میں عورتوں کو ہائر کرتی ہوں، مردوں کو بھی ہائر کرتی ہوں. میں نے ایک چیز جو عورتوں میں دیکھی ہے، جو کہ عورتوں نے خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ یہ کہ، اور جب آپ بھی ابھی جب مائک لینے لگی تھی تو آپ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، وہ یہ کہ عورتوں کو نا اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. عورت کو میں جب ہائر کرتی ہوں نا، میں انٹرویو کرتی ہوں لڑکیوں کا، تو وہ کہتی ہیں ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے. ہاں، تھوڑی ٹینٹیٹیولی بات کرتی ہیں. جب ان سے نیگوشیٹ کرو، ان سے نیگوشیٹ کرنا یقین مانو بڑا ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیل نہیں کرتی. مگر جب مرد سے نیگوشیٹ، کچھ بھی نہیں کیا ہوا کسی لڑکے سے، وہ کہے گا جی میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے، اور میں اتنی سیلری لوں گا. میں تھوڑی سی ہیسٹی جنرلائزیشن کر رہی ہوں یہاں پہ، مطلب اوبیسلی تو ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے قوت یقینی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وی کین ڈو اٹ. وی آر ایز اسٹرانگ ایز مین، وی آر ایز ایبل ایز دیم، اور ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو سمجھیں کچھ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گی اور آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی اور بولیں گی تو کون ہے جو نہیں ہمیں دے گا؟ پھر دیں گے. آسما، اس میں انہوں نے بچی نے جو بات کی تھی اس میں خاص طور پہ 2 علاقوں کا ذکر کیا تھا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. میرا آپ سے بھی سوال ہے اور ایک جنرل نوجوان سے بھی سوال ہے کہ بچی نے جو گفتگو کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو اپنے تعصب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پدر شاہی نظام کو لیے بیٹھے ہیں، وہ کیا میری جنریشن اور مارشل صاحب کی جنریشن کے مرد ہیں
یا خود اس جنریشن کے مرد ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس بچی کو 9 مردوں نے مل کے گولی ماری تھی اس جرگے کا سربراہ ایک نوجوان تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے مضافات میں جو ٹک ٹاکر ماری گئی تھی اس کو ایک نوجوان نے گولی ماری تھی. ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو ایک بڑا بہیمانہ قتل ہوا ایک بچی کا اسے ایک نوجوان نے مارا تھا. تو کیا یہ نوجوان خود اپنے آپ میں یہ گفتگو کر رہا ہے کہ میں ویسے تو بہت ایمانسپیٹڈ بننا چاہتا ہوں, میں پروگریسو ہوں, میں نئے زمانے تسخیر کرنا چاہتا ہوں, کیا میں اپنی ساتھ چلنے والی عورت کو جگہ دینا چاہتا ہوں یا نہیں؟ بالکل بالکل. تو یہ بحث بھی تو اس جنریشن اسی جنریشن نے کرنی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی آپ پوچھئے, پھر یہاں میں لوں گی, پھر میں ادھر سے لے لوں گی. السلام علیکم, میرا نام عدنان سلیم ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ نوشی بلوچستان سے ہے. بدقسمتی کے ساتھ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں میں نے اپنے مسلمان فوجی بھائیوں کے خون کو بھی بہتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے وہاں صرف پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرنے کی بنیاد پر اپنے جیسے نوجوانوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ جب فتنت الہندوستان کے اسپانسرڈ دہشت گرد, جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد وہاں بلوچستان میں امن و امان کے حالات کو بگاڑتے ہیں, جب وہ میرے اپنے ہی ملک کے مسلمان فوجیوں کا خون وہاں بہاتے ہیں, جب وہ مکران کوسٹل ہائی وے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ میری مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کے حفاظت پر وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو جب میں ان دہشت گردوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو اسے سب سے پہلے پاکستانی میڈیا اور ہمارے جو باقی سیاسی تنظیمیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پی ٹی آئی پیش ہے, وہ اسے ریاستی ٹاؤٹ کیوں قرار دیتے ہیں؟ دوسری بات, بلوچستان کی بات یہاں نیشنل میڈیا پر کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ابھی ویری ریسنٹلی 190 شہداء ہم نے اپنے صوبے سے اس ملک کی حب الوطنی کی قربانی کی بنیاد پر دیے ہیں؟ ہاں دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور لڑائی جو ہے وہ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک گریٹ گیم کہا جاتا ہے, جو بھی کہا جاتا ہے, لیکن بلوچستان سے اٹھنے والی مختلف آوازوں کو بھی ہم مسترد نہیں کر سکتے. بطور پاکستانی ہمیں ان کی آوازوں کو سننا ہے, ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے ریاست کا جو ایک عمل ہے وہ اس کے اندر ڈائیلاگ, اس کے اندر یوتھ کو انگیج کرنا, اس یوتھ کو ڈائریکشن دینا, اس کو پاکستان کے قومی دھارے میں لانا, اور بلوچستان ہو, سندھ ہو, ان کی اپنی قومیت ہے, اپنی شناخت کے ساتھ ان کو اس دھارے میں لانا, میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. اور جب یہ ایسا ہوگا تو یہ میرے پیچھے عقب میں بیٹھا ہوا بلوچستان کا بچہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلوچستان سے محبت کی سزا یوں دی جاتی ہے, تو جو شکوہ کناں ہے ان کے شکوے کو بھی ختم کرنے کا موقع ملے گا جب ڈائیلاگ ہوگا. ڈائیلاگ نہیں ہوگا, مکالمہ نہیں ہوگا, بات چیت نہیں ہوگی, تو پھر دل ہی دل میں جو ہے وہ الجھنیں بڑھتی رہیں گی بقول شبنم شکیل. تو ابھی آپ سوال پوچھئے, پھر اس کے بعد میں ادھر بھی آؤں گی. جی السلام علیکم, میرا نام ام حبیبہ ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی سے ہوں. اچھا, میرا ڈائریکٹ کسی سے سوال نہیں ہے, لیکن جیسے کہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہو نہیں رہی ہے, ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے. جیسے ہم لوگ ٹیکنالوجیز کو بڑھا رہے ہیں, ہم لوگ کے اندر ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, تو وہ چیز بڑھ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بڑھی. لیکن ہم لوگ لیگ کہاں کر رہے ہیں, ہم سب کچھ اپنے ملک پہ ڈال دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو ملک کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب ہم لیگ کہاں کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اسمال بزنس چلا رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو کاپی کرے گا, اس کو ایسا کرے گا کہ اس کو کاپی کرے گا اور ایک شارٹ کٹ ڈھونڈے گا. بجائے آپ ایک لنک بناؤ, آپ ایک چین بناؤ, کہیں سے آپ کو را مٹیریل پرووائڈ ہو, کوئی اور بندہ اس کا فائنل پروڈکٹ بنائے, کوئی اور بندہ اس کی برانڈنگ کرے, وہ سب ایک ہی ڈگر پہ چل جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے اداروں میں بچوں کو آؤٹ آف دا باکس سکھانا چاہیے کہ آپ اپنے جو اسکلز ہیں اس کو خود پالش کر سکتے ہیں. بہترین سوال ہے یہ, بالکل بالکل زبردست. میں 2-3 سوال اکٹھے لے لوں تاکہ پھر سب سے جواب. جی آپ پوچھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عابد علی ہے اور میرا تعلق ایک ریسرچ تھنک ٹینک مسلم انسٹیٹیوٹ سے. نوجوانوں کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن میں بھی تدبر اور تفکر کا بار بار ذکر آنے کے باوجود آج ہم تحقیق کے میدان میں اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ دنیا کی ٹاپ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کا جو نام نہیں آتا, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ریسرچر بھی پیدا کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی بھی پیدا کر رہے ہیں, ڈگریاں بھی ہمارے ہاتھوں میں, لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو بالکل بہت خوبصورت سوال ہے یہ بھی. ابھی یہ آپ پوچھئے سوال, پھر میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. السلام علیکم, میرا نام مہنور کرن ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی سے ہوں.
As we are talking about independence today, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈو وی گرلز ہیو سیم انڈیپینڈنس, سیم فریڈم دیٹ وی ور انویژنڈ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس؟ کیونکہ ہم لوگ پاسٹ فیو ویک سے بس ایک ہی نیوز سوشل میڈیا پہ, چینلز پہ بس ایک ہی چیز سنتے جا رہے ہیں کہ آج اس لڑکی کا قتل ہو گیا, آج اس لڑکی کو ہراس کر لیا گیا, آج یہ ہوا, کچھ نہ کچھ ریزنز فیک اور جو بھی ہے. تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ لائک ہم لوگوں کے پاس وہ انڈیپینڈنس, وہ فریڈم, وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ دی گئی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے؟ جی السلام علیکم. ایک سوال بس. السلام علیکم میم, مائی نیم از وقاص خان, میں بیریا یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میم سب سے پہلے تو میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح یہ ڈیجیٹل اسکل پروگرام یوتھ کے لیے انیشیٹ کیا ہے. آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ پروگرام اینڈ بین سلیکٹڈ ان دیٹ پروگرام. زبردست. اور میم میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا میں نے کافی دیکھا ہے, کافی امپرومنٹس آئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اسپیسیفکلی یا پھر پوری یوتھ کو کون سے اسکلس پہ کنسنٹریٹ کر کے وہ اپنے آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں؟ واہ زبردست. یہ ویسے مختصر اگر آپ جواب دے دیں اس بچی کا بھی اور آپ, اگر میں ایک سارا کچھ ایک چیز پہ لا کے رکھ دوں تو میرا خیال ہے اے آئی کا جو اب دور آ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ہیومینٹی. دا وے وی ورک, لیو, پلے, لرن, میک ریلیشن شپس ول ناٹ لک لائک دس. 5 سال بعد ایسے نہیں دکھے گا. بہت بڑا ریولیوشن ہے. تو ہمیں اس ویو کو, پاکستان کو اس ویو کو مس نہیں کرنا. آپ بھی اس پہ کچھ کہیں گے؟ بڑا زبردست یہ بات. یہ جو آپ نے کہا کون کون سی چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو, آپ میڈیا سے رکھتے ہو, آپ لا سے رکھتے ہو, آپ میڈیا ڈیزائن سے, گرافکس سے رکھتے ہو, ان سب کے لیے اے آئی کے ٹولز اور اے آئی سے ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہے. اچھا, جہاں پر اے آئی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتا ہے وہاں پہ اے آئی ایک کمپٹیشن بھی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے کام جو کہ ہیومنز کرنے چاہیے تھے وہ آپ اے آئی ٹولز کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جابس کم ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑا کویسچن یہ آتا ہے کہ جی, اور کیا جاتا ہے کہ کیا اے آئی کی وجہ سے جابس کم ہو جائیں گی؟ اے آئی کی وجہ سے بہت سی جابس نئی بھی جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. تو ہمیں اپنے آپ کو ان جابس کے لیے اسکلفل کرنا ہے. تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اے آئی کی ٹریننگ لیں اس کے لیے یہ سمجھیں کہ آج بہت سی نئی جابس جو کہ مارکیٹ میں اس ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیسیژن میکنگ کے لیے آنی ہے, ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بالکل. جی سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے نسل نو کو اذن تکلم بخشا. بلا شبہ یہ فیصلہ آپ کا خوش آئند بھی ہے اور لائق ستائش, تو اس کی تحسین لازم ٹھہرتی ہے. کیا بات ہے. اور اچھی گفتگو ہے. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب نے کہا, پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا, میں نے اس پر جو ہی لکھا پاکستان. واہ. لیکن آج پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے رہنے والوں کو, اس جگمگاتے پاکستان کے رہنے والوں کو اتحاد, شخصی آزادیوں, انسانی حقوق اور اختلاف رائے کے احترام کی ضرورت ہے. درست بات ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کی اس معاشرے میں مفقود کیوں ہے؟ دوسرا ون لائنر سوال یہ ہے کہ 25 آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن, مگر آج تک وہ ریاست کی حکومت کی ترجیح اول کیوں نہیں بن سکا؟ یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں آئی نہ بہار اب تک, شاید نہ بہار آئے. واہ زبردست. آپ جواب دیجئے پھر میں ادھر آتی ہوں. میں آپ کی توجہ ایک کتاب کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا جس کا نام ہے دا نیرو کوریڈور. وہ کتاب یہ کہتی ہے ہوگلو کی کہ پولائٹی جسے انگریزی میں کہتے ہیں اس کے 2 مرکب ہیں, ایک ریاست ہے اور ایک معاشرہ ہے. ریاست کی علتوں کو معاشرہ دیکھتا ہے. اگر ریاست جو ہے وہ غاصب ہو گئی ہے تو سول سوسائٹی کی تحریکیں چلتی ہیں اور وہ ریاست کو اس کی ڈگر پہ رکھتی ہیں. دوسری طرف جو معاشرے کی علتیں ہیں, چائلڈ میرجز, ستی کی رسم, یہ آنر کلنگز, یہ معاشرے کی علتیں تھیں اور ریاست نے قانون سازی سے اس کو ختم کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج معاشرہ کہاں ہے؟ آپ ہر ایک شے کی ذمہ داری ریاست پہ ڈال دینا چاہتے ہیں, معاشرہ کہاں ہے؟ کچھ معاشرے نے بھی تو علتوں کو دیکھنا تھا, کچھ معاشرے نے بھی تو راہ پہ لگانا تھا. وہ معاشرتی ذمہ داریاں اور سول سوسائٹی کی وہ تحریکیں, جس ملک میں سول سوسائٹی کی معاف کی جگہ تمام تر تحریکیں جو ہیں وہ فنڈنگ پہ چلی جائیں اور آپ اس کی بنیاد پہ سارا کے سارا فنڈنگ ایجنسیز دیکھنے لگیں, تو ایسا نہیں ہوتا. زبردست. اے نظر کی خوش فہمی اس طرح نہیں ہوتا. تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے. تو یہ دور جانے کا فاصلہ طے کون کرے گا؟ اب اگلی بات, جس معاشرے میں زندہ رہنا ایک جہد مسلسل ہو جائے, جہاں کبھی طالبان آ جاتے ہیں اور کبھی
آپ کے آدھی رات کو ہندوستان کے بم آ جاتے ہیں، تو ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تعلیم پہ پیسہ لگائے یا دفاع پہ پیسہ لگائے۔ سو معاشرے کو بھی اپنی ذمہ داریاں دیکھنی ہیں۔ رود فاؤ ہر دفعہ باہر سے کیوں آتی ہے؟ میرے معاشرے سے ایسی خواتین کیوں نہیں اٹھتی جو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں؟ درست بات۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سچ سچ بتائیے، آپ سب میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کا منشور پڑھا تھا؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ 47 سے لے کے ابھی آج تک کون سی حکومت ہے جو فارم 45 پہ آئی ہے؟ یہ بتا دیں آپ۔ نہیں، ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس، نوجوان۔ جی سر نے کہا تھا کہ آپ کو ملک نے کیا دیا ہے یہ نہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں آپ نے ملک کو دیا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں سب محب وطن ہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں صرف کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایلیٹ جن کا کام ہے ملک کو صحیح کرنا، یہ لوگ اس کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ عام آدمی تو اسی بات پہ لگا رہے کہ پیٹریوٹزم، ہم تو پیٹریوٹ ہیں لیکن کیا وہ لوگ پیٹریوٹ ہیں جنہوں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟ گھوڑا آگے تھا یا تانگا پیچھے تھا، یا تانگا آگے تھا گھوڑا پیچھے تھا، یہ جو بحث ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کون ٹھیک کرے گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ چپراسی سے لے کر مقتدر اداروں کے سربراہ لگانے تک میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اس میں بالکل نہیں بولتا۔ صرف ایک ادارہ ہے کہ جس کے رکن لانے میں میرا اختیار ہے جب میں ووٹ ڈالتا ہوں، اور میں تمام تر برائی کا محور اور تمام تر سنگ و دشنام کا محور، تمام سب و شتم، ہر طرح کی گالم گلوچ میں اپنے منتخب نمائندے کے حصے میں رکھ دیتا ہوں، اور اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ کورٹ کچہری سے لے کر میری نوکری تک اور ملکی جو یہ نئے آئی ٹی سسٹمز آ رہے ہیں ان کو انسٹال کرنے تک، بجٹ کے سارے مسائل تک، وہ سب الدین کا چراغ رگڑ کر حل کر دے گا، لیکن میں اس کی عزت نہیں کرنا چاہتا، اس نظام میں شامل بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سب سے اگر پوچھوں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتائیے، آپ سب میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کا منشور پڑھا تھا؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ 47 سے لے کے ابھی آج تک کون سی حکومت ہے جو فارم 45 پہ آئی ہے؟ یہ بتا دیں آپ۔ نہیں، مجھے یہ اگر ہم مینیفیسٹو پڑھنا، میری بات ختم ہو جائے، میں کیا چاہتا ہوں، یہ خاتون چاہتی ہے کہ عورتوں کی ترقی ہونی چاہیے، جس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں کیا اس نے عورت کے باب میں یہ لکھا ہے؟ اور کیا میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں نئی صنعت لگے، تو کیا اس سیاسی جماعت نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہے؟ آپ ہمیں چمچماتی بتیاں تو دکھاتے ہیں، میرے غموں کا مداوا ہے کیا؟ بتا کھل کر، پہیلیاں ہیں میرے درد آشنا نہ بجھا۔ واہ کیا بات۔ اچھا آپ کوئکلی پوچھئے گا۔ السلام علیکم سر، میرا نام عثمان ہاشمی ہے، میرا سوال اسپیسیفکلی سر شمون سے ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، ہم نے اسکلز کی بات کی، ہم نے اپورچونیٹیز کی بات کی، لیکن اگر فن لینڈ جیسے ملکوں کی بات کریں ان کا لٹریسی ریٹ 100% تک ہے، لیکن ہم پاکستان کا ہم آج تک بھی دیکھیں تو 60% تک ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں اکٹھے جواب لیتی ہوں، میں اکٹھے جواب لیتی ہوں۔ جی میرا نام جے پال سنگھ ہے۔ جے پال سنگھ جی، اور میں عمر کوٹ سے ہوں، اس وقت نمل یونیورسٹی کے اندر میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن ہمیں آج بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہندو انڈیا سے تو نہیں آئے ہو، کیا آپ انڈین ہو؟ حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ جنگ ہوئی تھی، اسی دوران بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کس کا ساتھ دو گے، انڈیا کا دے رہے ہو یا پاکستان کا؟ ایسے لگ رہا جیسے ہم کوئی غدار وطن ہیں یا پھر باہر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو حبل وطنی اس کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ تو کیوں یہ ریاست ہمیں ابھی تک تسلیم نہیں کری کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، تو ہمارا
ये बहुत सेंसिटिव बात है। मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान को जानता हूँ कि जिसका पहला जो असेंबली का सदर नशीन था और पहला वजीर कानून था वो जोगिंद्रनाथ मंडल एक हिंदू था। मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान पे यकीन रखता हूँ, और मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान पे यकीन रखता हूँ कि जिसमें कृष्णा कोहली एक कोहली खातून थी और सेनेट की मेंबर है। मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान पे यकीन रखता हूँ जिसमें इस वक्त भी एक हिंदू भाई हमारे जो हैं वो वजीर मुमलिकत हैं जी। ये सवाल आपसे कभी, मैं माफ़ कीजिएगा, रियासत ने नहीं माशरे ने किए हैं, आपके आसपास के लोगों ने किए हैं, ठीक है। और ये तासुबात माशरा फरोग देता है, रियासत को इसको बिल्कुल कर्ब करना सख्ती से लेना बड़ी सख्ती से। ये सवाल है, फिर ये सवाल है, मेरे पास टाइम कम रह गया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदन लाल बील है, मैं भी अमरकोट से हूँ और करंटली मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। खैर मैं मीडिया एंड साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मीडिया से सवाल है। मीडिया का रोल जो प्ले था अभी शैतान में कह सकता हूँ मोदी ने सतह आलमी सतह पर मीडिया ने जो चेहरा उसका बेनकाब किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मीडिया का जो किरदार है, अभी जो माइनॉरिटी की जो यूथ है, चाहे वो सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो, लेकिन वो अभी ऐसी मुश्किल हालत में है कि 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती। वजह है कि ये हवस के लोग जो है वो जाने नहीं देते। दूसरी बात ये है कि फोर्स कन्वर्जन जो हो रही है, एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है, अभी वो सिर्फ जबरी तब्दीली मजहब जो हो रहा है इस वक्त, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो वहाँ सिंध के अंदर ख़ास करके इसके ऊपर, और कोई बात नेशनल मीडिया पे नहीं करता है इसके ऊपर। ये बात दुरुस्त है आपकी, हम उसके ऊपर बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन कुछ लोग मुझ समेत बात करते हैं। और ये जो जबरी तब्दीली मज़हब है, ये बहुत बड़ा इशू है सिंध का, इसको एड्रेस करना पड़ेगा और ये भी मुआशरे की सतह पर करना पड़ेगा। मुझे आप सबको मिल के करना पड़ेगा। रियासत ने कवानीन बनाए हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन और हर पाकिस्तानी है, उसके ऊपर आपने और मैंने मिल के उसके ऊपर अमल करवाना है, किसी और ने बाहर से नहीं करना। तो ये इधर पूछिएगा, फिर उसके बाद आगे जी। माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा सुल्तानी एंड आई एम द रिसर्च एसोसिएट ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूट। अगर हम इस खत्ते के बारे में बात करें तो इसमें हम 3 कंट्रीज़ की जो जन्मदिन है उसके बारे में बात करते हैं। 1947 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, और 15 अगस्त 1947 इंडिया, एंड 1 अक्टूबर 1949 चाइना। तो हम तीनों कंट्रीज़ को देखें और अभी 77 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है इकॉनमी और आईटी से रिलेटेड कि 77 ईयर्स के बाद अब हम स्टैट्स को देखें तो चाइना जो है वो इकॉनमी में और आईटी में टॉप 10 में 2nd नंबर पर है, और इंडिया जो है आईटी में 3rd नंबर पर है, जबकि इकॉनमी में 5th नंबर पर है। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने अपनाए हैं? जब हम आज़ाद हुए, तीनों कंट्रीज़ की जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेम है, और हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये, ज़बरदस्त। मैं अरशद मलिक साहब, ये मेरे जवाब आपसे लेना है इसके ऊपर जी। हमने 2008 के भी पाकिस्तान में इंतखाबात देखे, 2013 के भी देखे, 2018 के भी देखे, लेकिन जो 2024 में हुआ फॉर्म 47 वाला, इससे पहले हमने पाकिस्तान में नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। तो जिन नुमाइंदों को हम यूथ वोट दे रही है और जब वो ऐवान में नहीं आ रहे, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो हम किससे उम्मीद रखें? मतलब हमारा यूथ का, हम नौजवान, हमारा इस सिस्टम पे किस तरह हम भरोसा करें? जिस नुमाइंदों को हम वोट दे रहे हैं वो अच्छी बात, वेरी गुड। आप भी पूछ लें फिर। ये जो है वो वैसे पाकिस्तान की मैं आपको बता सकती हूँ, कोई 5वां इलेक्शन मैंने कवर किया है सन 2000 से लेके, इसी तरह की सूरत हाल रही है। कभी भी पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, ये पहली बार नहीं है। हाँ, आपने पहली बार वोट डाला है, मैंने कई बार डाला है, मेरा वोट हमेशा ही तकरीबन चोरी हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पहली बार हुआ है। इस पर तो बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पढ़ने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की अपोजिशन लीडर एक पूरी मुहिम चला रहे हैं वोट की चोरी पर। मेरी गुजारिश ये होगी कि ज़रा वो देख लीजिए कि महाराष्ट्र में और बेंगलोर में किस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर जो स्वांग रचाया है, और एक खातून का वोट
38 जगह कैसे पड़ा है वो बहुत दिलचस्प है, आप जरा वो देख लीजिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप बजाय मीडिया पे नेगेटिविटी को पढ़ने के आप ये देखें कि मैं तालीम के मैदान में और जिस तरह स्किल की बात हो रही उस स्किल को गेन करके अपना पॉजिटिव ना तो फ़लसफ़ा और लॉजिक और रीजनिंग पढ़ाई जाती है, ना ही नौजवानों को उसके बारे में कोई आगाही दी जाती है। वो एक बहाव में बह जाते हैं, जिस तरफ तो हवा चली उस तरफ ये जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता रहा रीजनिंग की नफरत और तकसीम की सियासत के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे नौजवान भी हमारे साथ हैं और हमारे मेहमान भी, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल हसन है और मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हम पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, जो इसके फाउंडिंग फादर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने जो ये नज़रिया दिया था या जो एक सोच दी थी अलहदा मुमलिकत की, तो वो तो खुद फ़िलासफ़र थे। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम में लॉजिक और रीजनिंग की या क्वेश्चनिंग की जो है वो सलाहियत उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ना तो फ़लसफ़ा और लॉजिक और रीजनिंग पढ़ाई जाती है, ना ही नौजवानों को उसके बारे में कोई आगाही दी जाती है। तो उसकी वजह ये है कि नौजवान जो हैं वो एक बहाव में बह जाते हैं, जिस तरफ तो हवा चली वो उस तरफ ये जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता रहा रीजनिंग की नफरत और तकसीम की सियासत के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत अच्छी बात की। आप क्विकली पूछ अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन है शमून साहब, मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मेरा ताल्लुक़ बाजोड़ से एक्सपार्टा से, जहाँ पर आजकल जो हालात चल रहे हैं आप सबको पता है। सर मैं एक बात को इनकाउंटर करना चाहता हूँ आपकी, अपनी सबने बात की कि जो रियासत है वो तो अपना किरदार अदा करे, लेकिन मुआशरा सोसाइटी है वो क्या किरदार अदा करे। उधर जो जंग चल रही है वो तालिबान और फ़ौज के दरमियान, जो हमारे रियासत उनके दरमियान चल रही है, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उन्होंने ख़ुद से अपना एक जरगा बनाया है, क़ौमी जरगा, जो रिप्रेजेंट करता है पूरी कौम को, और वो जरगा जाता है तालिबान के पास भी, वो जरगा जाता है रियासत के पास भी, और दोनों की आगे बैठ के मिन्नत ये करते हैं कि हमारी जो अवाम है, हमारा जो लोग यहाँ पर मर रहे, खुदारा उन पर रहम करें, आप लोग ये जंग रोक दें, ठीक है। लेकिन हमारा जो जरगा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, अभी भी कोशिश कर रही है सुबह से निकल कर शाम तक। सर हम तो किरदार अदा कर रहे हैं, हम हमारे किरदार के बावजूद हम अब और क्या किरदार अदा करें इसके अलावा? अमन के लिए अमन चाहिए इनको, और यमन की जंग। सर आखिरी चंद मिनट है, 1 मिनट बल्कि 2 मिनट अगर आप वाइंड अप कर सकें जी। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई लोगों ने खुल के बातें की हैं। देखें इसमें तो कोई दो राय हम नहीं कह सकते कि हम आपको ये कहें कि मुल्क में रावी चैन ही चैन लिख लो। इकनॉमिक स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है। लेकिन मैं फिर उस तरफ आपकी बात को लेके जाऊँगा कि इस सारे सूरत हाल के बावजूद आपने ये देखना है कि मेरा क्या किरदार, मेरी ज़ात का क्या किरदार है। अगर मैं रियासत की तरफ देखता रहूं और मैं इन्हीं उलझनों में पड़ता रहूं कि मैं इस तरफ सिर्फ फोकस करूंगा या इसकी बात सुनूंगा, तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। नेल्सन मंडेला ने भी एक कंसिस्टेंट जंग लड़ी। स्टीव जॉब जो था, उसको जब एक कंपनी को जिसका वो फाउंडर था उसको निकाला गया, उसने उसके बावजूद से इस कंपनी को दोबारा रीगेन किया, कंसिस्टेंसी से, फोकस तरीके से और अपनी एक विजन और मिशन के तहत। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त होगी कि आप बजाय मीडिया पे नेगेटिविटी को पढ़ने के आप ये देखें कि मैं तालीम के मैदान में और जिस तरह स्किल की बात हो रही उस स्किल को गेन करके अपना पॉजिटिव हिस्सा क्या ले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। आप आखिरी मैं कह रहा हूँ बहुत से सवाल हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन एक सवाल जो नहीं हुआ वो जो कि आज में बहुत बड़ा जो कि एक मसला मौजूद है वो क्लाइमेट चेंज का मौजूद है। और मैं यही आपको बताऊं कि इस मुल्क के लिए जो हमने बहुत सी पॉलिटिकल रिलेटेड बातें की, हमने बहुत सी बातें की, लेकिन हमारा एक आने वाली नस्ल और इस नौजवान नस्ल को जो बहुत ज़्यादा आगे करना है, वो जो मैं बचपन से पढ़ता चला आया था कि ओजोन लेयर में सुराख हो रहा है, वो सुराख अब हो चुका है, ठीक है। और अब पाकिस्तान और हम सैलाब की सूरत में और इन चीज़ों में, तो इस आने वाली नस्ल को इस मुल्क की सलामती के लिए सबसे पहले इस क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंटली चैलेंज करना है और समझने की जरूरत है। सिर्फ वही नहीं बल्कि पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल करना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें ये जो छोटी मोटी हम सियासत की बात करते हैं, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। इससे निकल के आगे बढ़ना है, एक विजन देना है, एक रास्ता, एक रोड मैप,
اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں بطور ریاست، بطور معاشرہ، بطور مملکت۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت سے بھی سستی ہے۔ ہم اہل شرق ہیں سورج تراشنے والے، مگر یہ زمین نور کو ترستی ہے۔ یہ کیا کہ جو بھی گھٹا دشت سے ہمارے اٹھے، وہ دور پار سمندر پہ جا برستی ہے۔ فیصلہ آپ کا۔